أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، رمضان کا مبارک، مقدس اور معظم مہینہ ہم سے بالکل قریب ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آمد رمضان کی بشارت سناتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، اور ماہ مبارک کی عظمت اور اس کے تقدس کو بیان کر کے اس کی قدر کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دلاتے تھے۔ سنن نسائی کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ اے صحابہ، رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے کے روزے تم پر فرض کیا ہے، اور اس ماہ مبارک میں نیکیوں کو اللہ تعالی آسان بنا دیتا ہے۔ گناہوں سے بچنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق اسے ملتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ باقاعدہ انتظام فرماتا ہے۔ تغلق فیہ ابواب السماء، تفتح فیہ ابواب السماء، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسری روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے اور نیکی کا کام ان کے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن پھر بھی عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جب شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ گناہوں پر آمادہ کرنے والے، گناہوں کی طرف لے جانے والا صرف شیطان ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کا اس کا اپنا نفس بھی، جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ہر انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک داخلی دشمن اور ایک خارجی دشمن۔ خارجی دشمن شیطان ہے جو انسان کو ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتا ہے،
اور داخلی دشمن انسان کا اپنا نفس ہے جو اس کے پہلو میں وہ بھی اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے تھے. آپ خطبے میں پڑھتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. ہم اللہ رب العالمین سے اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں. تو نفس کی برائی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ چاہتے تھے. تو معلوم کیا ہوا کہ صرف شیطان ہی ہم کو گناہوں کی طرف برائی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ ہمارا نفس امارہ بھی ہم کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. ہمیں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں مردۃ الجن، مردۃ الشیاطین، سارے شیاطین رمضان کے مہینے میں قید نہیں کیے جاتے بلکہ سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت سارے ایسے شیاطین باقی ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں جو عادتیں جلدی ختم نہیں ہوتی. جو انسان گناہوں کا عادی ہو اور نفس پرست ہو، شہوات اور خواہش پرست ہو، تو وہ انسان چاہے رمضان کا مہینہ آ جائے یا کوئی بھی مہینہ آ جائے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اس کے لیے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے. سورہ نازعات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر کے میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے، تو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اگر کسی کے دل میں ہے اور وہ اپنے نفس کو غلط خواہشات سے، حرام خواہشات سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا، بچا کے رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے بشارت ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے. تو انسان کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نفس سے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف آمادہ ہوتا ہے، فتنوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں کی طرف انسان کی طبیعت جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنے حرام خواہشات کو کچلنا پڑے گا. ایک بندے مومن اپنی خواہشات کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ اس کی ساری خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوتی ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ. جہنم کی آگ کو شہوات سے گھیر دیا گیا. شہوات سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا تو آدمی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے. وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو ناپسندیدہ کاموں سے گھیر دیا گیا. جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے ہم کو ایسے اعمال کرنا پڑے گا، ایسی نیکیاں کرنا پڑے گا جس کو انسان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی. انسان کا نفس اس عمل کو نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی اپنے نفس کو ہم کو قربان کرنا پڑے گا. طبیعت نہیں چاہتی ہے، نفس گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم کو جنت ملے گی. دوسری حدیث جو ابن ماجہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو رمضان کی تیاری کرنے، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذا الشهر قد حضركم
وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے صحابہ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ آ چکا. یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، اسے معمولی مت سمجھو. رمضان کے مہینے کو سال کے دوسرے مہینے کی طرح ایسے ہی لہو لعب میں، تجارت اور کاروبار میں پڑ کر کے اور زندگی کی ساری مصروفیات میں مشغول ہو کر کے اس کو ضائع مت کر دو. بڑا مبارک مہینہ ہے، بہت قیمتی ایام ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم. اور اس رات کی عبادت سے محروم ہونے والا انسان واقعی بڑا بدنصیب انسان. میرے بزرگوں دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے تاکہ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ جب آئے تو ہم اس کی قدر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے قیمتی لمحات کو، اس کی مبارک ساعتوں کو ہم اللہ کی عبادت میں نیکیوں میں گزاریں. تاکہ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ پانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے، بہت بڑی سعادت کی بات. لیکن رمضان کا مہینہ پانا ہی سعادت نہیں ہے، پا کر کے اس کی قدر کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا اور اپنے گناہوں سے اپنی مغفرت کرا لینا، رب کو راضی کرنا، اپنے درجات کو بلند کرنا، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لینا، یہ اصل کمال کی بات ہے. ورنہ رمضان تو آئے گا اور جائے گا، لیکن خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جو اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له. اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مستدرک حاکم اور بہقی کی یہ حدیث ہے. یہ بددعا کس نے کی؟ یہ بددعا فرشتوں کے سردار جبریل امین نے کی، اور اس بددعا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے. جبریل بددعا کر رہے ہیں ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کے مبارک مہینے کو پائے لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین کہتے ہیں. آپ تصور کیجئے بددعا کرنے والے جبریل ہیں، آمین کہنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا ایسا شخص جو رمضان کے مہینے کی ناقدری کرتا ہے، رمضان کے مہینے کو لہو لعب میں گزار دیتا ہے، رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا، ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں ذرہ برابر بھی شک شبہ ہو سکتا ہے؟ جس کے بارے میں جبریل بددعا کرے، جس کی ہلاکت کے بارے میں جبریل بددعا کرے اور اس بددعا پر ہمارے نبی آمین فرمائے. میرے بزرگوں دوستو، رمضان کا مہینہ پانا جہاں بہت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اس کی قدر نہ کرنا یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت، ہم اس نعمت کی قدر کریں. اور اس نعمت کی قدر یہی ہے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیے ہر ایک کا اپنا ایک موسم ہوتا ہے. ایک تاجر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کی تجارت کا جب موسم آتا ہے تو وہ موسم آنے کے بعد دن رات محنت کرتا ہے، وقت
کھانا نہیں کھاتا، نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا، بس اس کو ایک ہی طرف ہوتی ہے کہ یہ میرے کمانے کا موسم ہے، میں اس موسم میں اگر محنت کر لوں گا تو بعد میں میرے لیے آسانی ہوگی۔ یاد رکھیے، ہر ایک کے کمانے کا ایک موسم ہے۔ رمضان کا مہینہ یا اہل ایمان کے لیے نیکیاں کمانے کا موسم، یہ موسم الخیرات ہے، نیکیوں اور بھلائیوں کا موسم ہے۔ جیسے ہر شخص اپنا موسم آنے کے بعد دن رات محنت کر کے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو رمضان اہل ایمان کے لیے نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے، مسلمان مرد و خواتین کو چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کو پانے کے بعد زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرماتا ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، باقاعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ وَتَقَاهُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اے نیکی کے طلبگار، اے نیکیوں کے متلاشی، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا ہے، تم نیکیاں کمانے کے لیے آگے بڑھو۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا ہے، تم نیکیاں کمانے کے لیے آگے بڑھو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے طلبگار، گناہ کی طرف قدم بڑھانے والے انسان، گناہوں سے باز آ جا، بری عادتوں سے باز آ جا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ بڑا مبارک اور معظم مہینہ ہے، اس کی تقدس کو پامال مت کر، بڑا قیمتی مہینہ ہے، کم سے کم اس مہینے کے تقدس اور اس کی عظمت کا لحاظ کر، نافرمانی سے، گناہوں سے باز آ جا۔ اور رمضان کے مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کی ہر رات اپنے بہت سارے بندوں کو، نافرمان گنہگار بندوں کو جہنم سے آزادی کا اعلان کرتا ہے۔ ہر رات جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم نے کیوں تقسیم کر دیا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان خوش نصیبوں میں اسے شامل کر لیتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار۔ ہم اللہ رب العالمین سے جہنم سے بکثرت پناہ مانگتے ہیں۔ اللهم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کے نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو مغفرت کرانے کا مہینہ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 50-3 میں اللہ فرماتا ہے، دنیا کے نافرمان اور گنہگار ہماری زندگیوں میں کتنے بھی گناہ ہو، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو، ہمارا دامن گناہوں سے پورا آلودہ ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، کچھ لوگ آئے جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے تھے،
اپنے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر رہے تھے. اے اللہ کے رسول ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے. کیا ہمارے لیے توبے کی گنجائش ہے؟ کیا اللہ ہماری مغفرت کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 50 اور 3 نازل فرمائی. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے سوال کر رہے ہیں آپ سے، آپ ان کو جواب دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے ان بندوں سے بتا دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ گناہ کر لیے، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اپنے گناہوں کا اعتراف اپنے دل میں پیدا کرو، سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے آئندہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ. اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسا ہے منانا تجھ کو. جب ایک بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے ڈرتے ہوئے احساس کے ساتھ اس کے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا گرتا ہے، اللہ کے عذاب کو سوچ کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے. یہ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا قطرہ موتی ہے. اللہ العالمین کو بندے کی ادا بہت پسند ہے. بندہ بندہ ہے، انسان انسان ہے، ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا فضل و کرم والا ہے اپنے بندے پر. رمضان کا مہینہ یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ گنہگار بندے اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش کرا دیں. بڑا نادان ہے وہ انسان جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. میرے بزرگ اور دوستو، رمضان کے مہینے میں بہت سارے اعمال ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالی رمضان کے مہینے کا تعارف کیسے کرا رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے کا تعارف اللہ قرآن سے کرا رہا ہے. اے لوگوں، رمضان کے تقدس کو سمجھنا ہے، رمضان کی عظمت کو جاننا ہے تو اس بات کو جان لو کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا. قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں ہوا. اس مہینے کو جو عظمت حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے، وہ قرآن کی طرف سے. قرآن یہ اللہ کا وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے. جبریل اس قرآن کو لے کر کے آئے نبی پر، فرشتوں کے سردار ہو گئے. جس نبی پر یہ قرآن نازل کیا گیا وہ نبیوں کے سردار بن گئے. جس زمین پر، جس شہر میں یہ قرآن نازل کیا گیا وہ سارے شہروں کی ام القری، ساری بستیوں کی ماں بن گئی، سب سے بابرکت شہر ہو. جس مہینے میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا وہ مہینہ سارے مہینوں میں افضل ہو گیا. اور جس مہینے کی جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کا تعارف قرآن سے کراتا ہے. قرآن مجید جیسی عظیم کتاب جو انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے جس کو نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان اور قرآن سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ایک مسلمان کا خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں قرآن سے بڑا گہرا رشتہ ہونا چاہیے. قرآن مجید سے ہمارا بہت مضبوط تعلق ہونا چاہیے. ابھی سے ہم
پروگرام بنا لیں، لاہے عمل بنا لیں، اپنا پورا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں. ہمارے کاروبار بھی ہو سکتے ہیں، ہماری ملازمت بھی ہو سکتی ہے، ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، ہمارے خواتین کی گھریلو ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کی عبادتوں کو صحیح طور پر کرنے کے لیے ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، تاکہ ہماری عبادت بھی متاثر نہ ہو، ہمارے کاروبار بھی متاثر نہ ہو، ہماری ذمہ داریاں بھی متاثر نہ ہو. ہم نمازوں کی بھی پابندی کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیں، اور رمضان کے جو دوسرے اعمال ہیں، دوسری عبادتیں ہیں، سب ہم سے آگاہ ہوں. ہر مسلمان کا رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک ٹائم ٹیبل ہو جانا چاہیے. ٹائم ٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے لیکن لوگ کاروبار کے پیچھے پڑ کر کے نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی. جیسے رمضان سے پہلے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی تھی، رمضان کے مہینے میں بھی وہی حال ہوتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، 1-2 دن 4 دن تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے اندر سستی پیدا ہوتی ہے. رمضان کا پورا مہینہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارا قرآن ایک بار بھی ختم نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. میرے بزرگوں دوستو، اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے انما ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام. اے لوگو، رمضان کا مہینہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، روزے داروں کو افطاری کرانے کا مہینہ ہے. قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری علمی مشغولیات، درس و تدریس سب بند کر کے قرآن مجید سے جڑ جاتے تھے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کا تعارف اللہ نے قرآن سے کرا. رمضان کے مہینے کا قرآن سے بڑا مضبوط تعلق. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں ایک ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. ان کی تلاوت قرآن کا یہ شوق تھا، لیکن رمضان کے مہینے میں ہفتے میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. میرے بزرگوں دوستو، قرآن مجید سے رمضان کے مہینے میں ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر کی خواتین کا بہت خصوصی تعلق ہونا چاہیے. ہم ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ 1 سے زائد مرتبہ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں ہم ختم کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا دور کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو رمضان کے مہینے میں بھیجتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید کا ایک دورہ کرتے تھے، پڑھ کر کے سناتے تھے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ نے اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں. میرے بزرگوں دوستو، رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کے داخل ہونے سے پہلے ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. یاد رکھیے، شیطان کی یہ بہت بڑی کوشش ہوتی ہے. سب سے پہلے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کو نیکیوں سے محروم کرے، عبادتوں سے روکنا چاہتا ہے. لیکن اگر شیطان ہم کو نیکیوں سے محروم نہیں کر پاتا، عبادت سے روک نہیں پاتا، تو کیا کرتا ہے؟ ہماری عبادتوں کو خراب کرتا ہے، ہماری نیکیوں کو خراب کرتا ہے. کیسے؟ ہماری عبادتوں میں، ہماری نیکیوں میں ریاکاری داخل کر کے. ہم روزے داروں کو کھانا کھلائیں گے، بہت محنت کریں گے، بہت خرچ کریں گے، صدقہ اور خیرات کریں گے، تھوڑی سی ریاکاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی. لوگ جانیں کہ میں نے اتنے سارے روزے داروں کو کھانا کھلایا. بڑی سی بڑی محنت، بڑا سا بڑا عمل ضائع اور برباد ہو جائے. ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، روزے رکھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، نمازوں سے، مسجدوں سے جڑ جائیں گے.
ہمارے دل میں شیطان وسوسے ڈالے گا، ریاکاری ہمارے دل میں پیدا کرے گا اور ہماری ساری نیکیوں کو، سارے اعمال کو، ساری عبادتوں کو برباد کر دے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو 3 لوگوں سے بھڑکائے گا۔ وہ 3 لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی خدمت کی تھی۔ ایک عالم جس نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزارا، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، ریاکاری کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کی دین کی خدمت بیکار ہو جائے گی، جہنم میں اس کو گھسیٹ کر داخل کر دیا جائے گا۔ ایک مالدار اس انسان جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا تھا، لیکن صرف ریاکاری کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے سارے صدقات و خیرات، سارے عطیات، سارا مال، سب کچھ نیکی میں وقف اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ کتنا بڑا تھا، لیکن ریاکاری کی وجہ سے اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پوری حدیث کو بیان کرتے، کبھی صحابہ کرام کی مجلس میں پوری حدیث ختم ہونے سے پہلے ان کا انجام سوچ کر کے 2 بار 3 بار بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ جس عالم کی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزری ہے، ریاکاری کی وجہ سے اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا جہنم میں جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے فضل سے رمضان کے مہینے میں ہم بہت سارے نیکی کے کام کریں گے، لیکن شیطان ہماری نیکی کو برباد کرنے کے لیے ہم کو ریاکاری میں مبتلا کرے۔ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ دنیا والوں کو خوش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا والے خوش رہے ناراض رہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ وہ اللہ جو میرے اعمال کا مجھے بدلہ دے گا۔ اگر ہم دنیا والوں کو خوش کریں گے، اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، اللہ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ جاؤ دنیا میں جن کو خوش کرنے کے لیے تم نیک اعمال کرتے تھے، پوچھو ان سے کیا وہ تمہیں بدلہ دیں گے؟ وہ ہم کو کہاں سے بدلہ دے سکتے ہیں؟ قیامت کا دن کا مالک، بدلے کا دن کا مالک تو اللہ رب العالمین ہوگا، مالک یوم الدین۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں اور رمضان کے مہینے میں اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنی عبادتوں میں شامل کریں۔ صرف اپنی فکر نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی نمازوں میں، تراویح میں، روزے کے لیے، صدقات و خیرات میں ان کی تربیت کریں، اور اپنی عورتوں کو بھی اپنی عبادتوں میں شامل کریں، ان کو بھی عبادت کرنے کا موقع دیں۔ عام طور پر گھر کی خواتین کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا زیادہ وقت کچن میں گزر جاتا ہے، افطار کی تیاری، سحری کی تیاری میں ان کا زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ ہم ان پر رحم کریں اور باقاعدہ رمضان کی عبادتوں میں ان کو بھی شامل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے اندر ایک مسابقانہ جذبہ ہونا چاہیے، ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ ہمارا کمپٹیشن دنیا کے بارے میں ہم سے ہوتا ہے۔ ہمارا ساتھی اتنے قیمت کا فون خریدا، میں اس سے زیادہ قیمتی فون خریدوں۔ ہمارا ساتھی کتنی قیمت کے کار خریدا، میں اس سے زیادہ قیمتی کار لوں گا۔ دنیا کے بارے میں ہم بڑے بڑے کمپٹیشن کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کے بارے میں کمپٹیشن کا مہینہ۔ ہمارا دوست ہفتے میں 1 بار قرآن ختم کر رہا ہے، میں 2 بار قرآن ختم کر رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ پہلی صف پہ رہتا، میں بھی پہلی صف پہ رہوں۔ ایک نیکیوں میں مقابلے کا ایک جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے ہمارے دامن میں ہم بہت ساری نیکیاں بھر لیں، رب کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں سے مغفرت کرا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کرنے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اے اللہ ہم سب کو تو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کو ہمارے لیے آسان کر دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.